नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जिस कुरान मजीद का हम दर्स शुरू कर चुके हैं, ये बड़ी अजीम किताब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जो दीगर आसमानी किताबों पर फजीलत बख्शी है, वो इस तरह के दीगर जितनी आसमानी किताबें हैं वो फ़कत किताबुल्लाह हैं। उनको मेरे रब ने ख़ुद नहीं पढ़ा। तौरात मेरे रब ने ख़ुद नहीं पढ़ी, ज़बूर नहीं बोल के मेरे रब ने सुनाई, इंजील नहीं मेरे रब ने पढ़ी। एक वाहिद किताब कुरान मजीद है जिसे मेरे रब ने ख़ुद पढ़ा है, बोला है, ये मेरे रब का कलाम है। और क़यामत वाले दिन अहले जन्नत को भी मेरा रब कलाम सुनाएगा। उस पर मौलाना तारिक जमील साहब एक रिवायत का मफ़हूम सुनाते हैं। वो कहते हैं अल्लाह अहले जन्नत को एक दफ़ा फरमाएगा, भाई तुम्हें कलाम सुनवाऊँ? अहले जन्नत कहेंगे ज़रूर। अल्लाह एक हूर को खड़ा करेंगे, हूर गाना गाएगी, गाना सुनाएगी, तो लोग अहले जन्नत मस्त होंगे और इतना लंबा गाना 40 साल का गाना वो सुनाएगी। मेरा रब ख़ुद तवज्जो हटाएगा अहले जन्नत की, जनती हो तुम्हें इससे उम्दा सुनवाऊँ? अहले जन्नत अर्ज़ करेंगे अल्लाह इससे भी उम्दा है? मेरा रब फरमाएगा हाँ इससे भी उम्दा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे दाऊद खड़े हो जाओ, लोगों को ज़बूर पढ़ के सुनाओ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ेंगे, लोग फिर मस्त हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद अहले जन्नत की तवज्जो को दोबारा हटाएंगे, अरे भाई लोगों तुम्हें इससे उम्दा सुनो? अल्लाह इससे भी उम्दा है। अल्लाह फरमाएंगे हाँ। अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे, हमारे नबी अलैहिस्सलाम वो इस कुरान मजीद को पढ़ के सुनाएंगे, लोग फिर मस्त होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद तवज्जो हटाएंगे, भाई तुम्हें इससे भी उम्दा सुनवाऊँ? मेरा रब फिर ख़ुद कलाम मुल्ला पढ़ के सुनाएगा। तो ये कलामुल्लाह है। और इस किताब को जो दूसरी आसमानी किताबों पर फजीलत हासिल है, ये महफूज किताब है। दीगर जितनी किताबें थीं वो महफूज नहीं थीं, तौरात, ज़बूर, इंजील। ये दीगर तीनों बड़ी आसमानी किताबें तहरीफ़ का शिकार हो चुकी हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। अल्लाह कहते हैं हलाकत है उनके लिए जो अपने हाथों से किताब को लिख लेते हैं और फिर कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई लिखी हुई किताब है। तहरीफ़ के शिकार हो चुके हैं। यहूद व नसारा ख़ुद मसाइल लिख लेते थे। एक वाहिद किताब है कलामुल्लाह कुरान मजीद। 1400 साढ़े 1400 साल होने के बावजूद आज तक वैसे की वैसी मिन्नो अन महफूज है। आज तक इसमें कहीं एक लफ्ज़ की, कहीं ज़बर ज़ेर की, कहीं पेश जज़म की तब्दीली नहीं हुई, वैसी की वैसी महफूज है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ख़ुद गारंटी दी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा रब कहता है बेशक हमने इस कलामुल्लाह को उतारा है। ज़िक्र ये कुरान मजीद का एक नाम है। अल्लाह कहते हैं बेशक हमने इस कलाम को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और हमारे हज़रत एक मिसाल से बड़ी बात समझाते थे, मिसाल से बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। हज़रत फरमाते थे अगर कोई मुल्क का बादशाह कह दे ये मुल्क मेरा है, इसकी हिफाजत मैं करूँगा, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि बादशाह ख़ुद असलहा लेके बार्डर पे बैठा रहता है, हिफाजत करता है, मुल्क की हिफाजत करता है, यूँ मुल्क महफूज नहीं, बल्कि हुकूमत की तरफ से ऐलान होता है मुल्क के पढ़े लिखे जवान, खूबसूरत जवान, कद काठ वाले जवान सेलेक्ट किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो बार्डरों पे मुतय्यन होते हैं, बार्डर की हिफाजत करते हैं। यूँ बादशाह की कही हुई बात पूरी हो रही होती है, ये मुल्क मेरा है, इसकी हिफाजत मैं करूँगा। बिल्कुल इसी तरह जो मेरे रब ने फरमाया है, इस कुरान को हमने उतारा, हिफाजत हम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी पूरी दुनिया में जो अल्लाह की नज़रों में उम्दा हैं, समझदार हैं, खूबसूरत हैं, अल्लाह की नज़रों में आला तरीन हैं, अल्लाह उन्हें सेलेक्ट करते हैं। किसी के सीने में मेरा रब कुरान मजीद उतार देता है,
حروف اتار دیتا ہے، وہ قرآن کے حافظ اور قاری کہلاتے ہیں۔ کسی کے سینے میں میرا رب اس قرآن مجید کے الفاظ کے ترجمہ اور تفسیر اتار دیتا ہے، وہ عالم قرآن کہلاتے ہیں۔ اس طرح کوئی قرآن مجید کی تلاوت کو سنتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، سامعین پڑھنے والے قاری، اور اسی طرح کوئی قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر پڑھتا ہے، کوئی سنتا ہے، تو یہ سارے میرے رب کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے میرے رب نے چنے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مقصد کے لیے چنا ہے، شیطان کہیں ہمارے اس کام میں خلل نہ ڈال دے۔ اللہ رب العزت ہمیں دن رات اس کام کے سلسلے میں جوڑے رکھے۔ اور پھر یہ قرآن مجید زندگیوں میں انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ اور آج ہم سوچتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے گھروں میں ہے، طاقچوں میں ہے، الماریوں میں ہے، پھر بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہمارے حضرت جی اس کو بھی بڑی ایک مثال سے سمجھاتے تھے۔ کہتے تھے ایک صاحب تھے جو جنگل کا سفر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جنگل سے آ رہے تھے گھر کی جانب، راستے میں انہیں ایک کارتوس ملا۔ بڑا حیران، بے عجیب سا ہے، آگے بالکل نوکیلا سا اور پیچھے یہ کیا چیز ہے؟ بستی میں کسی سیانے بندے سے ملا، بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے یہ تو اتنی طاقت والی چیز ہے، تو بڑے سے بڑے ہاتھی کو مارے ہاتھی مر جائے گا، شیر کو مارے گا شیر مر جائے گا۔ اس نے کہا اچھا اتنی طاقت والی چیز؟ اس نے تو سنبھال کے جیب میں رکھ لی۔ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا، شام کو قدرے تاخیر سے آ رہا تھا، ایک کتا چھوٹا سا پیچھے مل گیا۔ اولاً تو اس کے آگے بھاگا، اور پھر راستے میں خیال آیا بھاگتے بھاگتے میرے پاس جو جیب میں اتنی طاقت والی چیز ہے، آج میں وہ نکال کے کیوں نہ آزماؤں؟ جیب سے نکالی اور اسے مارا۔ اولاً تو کتا پیچھے ہٹا، کچھ لگا، لیکن وہ تو اور زیادہ تیز ہو گیا۔ اب وہ بھاگتے بھاگتے اسی سے آنے کے بعد، وہ اللہ کے بندے تو نے کہا تھا اتنی طاقت والی چیز ہے، اس سے ہاتھی مر جاتا ہے، شیر مر جاتا، میں نے تو آج ایک چھوٹے سے کتے کو مارا، کتا ہی نہیں مرا۔ میں کہا وہ اللہ کے بندے، اس کارتوس کے لیے ایک مشین ہوتی ہے، اس میں ڈال کے مارو تب اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ہے زندگیوں میں انقلاب لانے والی کتاب، لیکن تب جب ہم اس کو اپنی اس 6 فٹ والی مشین میں لاگو کریں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں۔ انشاءاللہ اس کام کے لیے ہم شروع ہو گئے ہیں، درس قرآن ہوگا باقاعدگی سے، قرآن مجید کو سمجھنے کی نیت سے بیٹھیں، انشاءاللہ میرا رب ضرور سمجھائے گا۔ جب ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں ہوں۔ قرآن مجید کے کچھ آداب بھی ہیں۔ قرآن مجید کا ایک ادب یہ ہے، اس کے اولاً تو حقوق بھی ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے اس پر ہم ایمان لائیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سارے ایمان لا چکے ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں، مومن ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے اس کو پڑھیں، تلاوت کریں، شب و روز اس کی تلاوت ہو، اس کو ہر وقت پڑھیں۔ تیسرے نمبر پر اس کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم لوگ اس قرآن مجید کو سمجھیں۔ درس قرآن کے اندر سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ اس کا تیسرا حق ہے۔ چوتھا اس کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ عمل کی توفیق ضرور ملے گی۔ پانچواں حق اس کا ہمارے اوپر یہ ہے، عمل کریں پھر آگے اسے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہماری کوئی بات سن کے دوسرے نے عمل کر لیا ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس کا پہلا حق ایمان لانا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد اب کون سی ایسی چیز ہے جس کو مانیں گے؟ اس کے بعد بھی اب کوئی چیز ہے؟ تو دوسرا حق اس کا، اس کو پڑھنا، تلاوت کرنا۔ اس کے متعلق بھی فضیلت آئی ہے حدیث میں کہ قرآن مجید الف لام میم اگر پڑھیں، اس کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں، اور پھر یہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ، تو اسی الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں بندے کو ملتی ہیں۔ دیکھیں ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوذر کو سمجھایا، ابوذر جا کے قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے، تیرے لیے 100 رکعت نماز نفل سے بہتر، دین کا ایک باب سیکھ لے، 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ اگر ہم نے الحمدللہ رب العالمین صرف پڑھنا سیکھا، الحمدللہ رب العالمین، یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح ہم نے اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سمجھ لی الحمدللہ رب العالمین کی، تو پھر یہ ہمارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر۔ تو اس لیے قرآن مجید کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہم درس قرآن میں شرکت کریں گے۔
اس کا ایک پہلا ادب یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو پاک صاف ہو کے پڑھیں. جس طرح قرآن میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں. اور پاکیزگی سے مراد جنبی بھی نہ ہوں، حیض و نفاس والی عورت بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باوضو ہو کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ہم بے وضو ہیں، جنابت کی حالت میں نہیں ہیں، عورت حیض و نفاس کی حالت میں نہیں ہے، زبانی اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاتھ لگا کے نہیں پڑھ سکتے. ہاتھ لگانے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے. اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے لا تقرأ الحائض والجنوب شیئا من القرآن، کہ حائضہ عورت اور جنبی، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے. اگر حیض کی حالت ہے، نفاس کی حالت ہے، جنابت کی حالت ہے، پھر نہ زبانی پڑھ سکتے ہیں نہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا پہلا ادب یہ ہوا کہ ہم لوگ اس قرآن مجید کو باوضو ہو کے پڑھیں، پاک صاف ہو کے پڑھیں. دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے اونچی جگہ پہ رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ یہ نیچے پڑا ہو، ہم لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہوں. یہ اس کا ادب ہے. قرآن مجید کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کو پشت نہ کی جائے. ایک پشت تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو پسے پشت ڈال دیں، پڑھیں ہی نہ، رکھ دیں تاکچوں میں سجا کے رکھ دیں، بالکل کبھی نہ پڑھیں. یہ بھی بے ادبی ہے. اور ایسے کہ اس کی جانب میں پشت کر کے بیٹھوں، یہ بھی بے ادبی ہے. ہاں کہیں کہیں مدارس میں جگہ کم ہوتی ہے، درسگاہ ہوتی ہے، بچے تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، آگے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں کہیں مجبوری ہو وہ پشت بھی کر لیں تو اس میں کچھ گنجائش علماء نے لکھی ہے، مگر نہ عام صورت میں قرآن مجید کی جانب پشت کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. قرآن مجید کے آداب کا خیال رکھیں گے، اس کو پڑھنا ثواب، اس کو چھونا ثواب، اس کے ورق الٹنا ثواب، تو یہ ثواب ہی ثواب ہے. ہم قرآن مجید کو سمجھیں، سمجھنے کی نیت سے بیٹھیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.